بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ ان کو فیل ہوا کہ وزیر اعظم کے اختیارات زیادہ ہونا چاہیے اور صدر کے اختیارات جس سے وہ بار بار حکومتوں کو جو ہے وہ معطل کر رہے تھے وہ اختیار واپس لے لیا جائے۔ وہ اختیار کون سا تھا؟ کئی دفعہ بتا چکا ہوں، 58(2)B۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اور میرے عزیز اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیسن نمبر 6 ہے۔ اس لیسن نمبر 6 کے اندر ہم دو چیزوں کو کور کریں گے، جس میں نواز شریف کا دوسرا اور تیسرا دور حکومت ہے۔ یعنی اگر آپ اس سیکوینس کو ذہن میں رکھیں، جو میں بارہا بتاتا رہا ہوں کہ نواز شریف کا پہلا دور حکومت ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں جو اصلاحات ہوئی وہ ہم کور کر چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے نواز شریف کے دوسرے دور حکومت اور تیسرے دور حکومت کی، یعنی ان کا دوسرا دور حکومت 1997 سے 1999 تک اور تیسرا دور حکومت 2013 سے 2017 تک محیط رہا۔ تو بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں نواز شریف کا دوسرا دور اور آج ہی ہم ان کا تیسرا دور بھی اسی میں لیسن میں کور کریں گے۔ تو آپ بک کا پیج نمبر 11 کھولیں، 11، اور یہاں پہ نواز شریف کا دوسرا دور حکومت۔ اسٹوڈنٹس، آپ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ جب بھی آپ کو پڑھایا جائے یا جب بھی آپ کو کوئی چیز اس لیسن میں بتائی جائے تو بک اپنے سامنے رکھیں اور ایک پینسل یا پین وغیرہ، پینسل بیسٹ ہوتی ہے ویسے، پینسل اپنے ساتھ رکھیں اور امپورٹنٹ چیزوں کو انڈر لائن کیا کریں۔ جہاں پہ ایم سی کیوز ہے وہاں ایم سی کیوز لکھ لیا کریں، جہاں شارٹ کوسچن ہے وہاں ایس کیو لکھ لیا کریں۔ اس طرح آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا مکمل چیپٹر کا ہر ٹاپک کے لحاظ سے کہ کیا چیزیں امپورٹنٹ ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس چیپٹر کی جو ہے، پہلے چیپٹر کی ایکسرسائز کے حوالے سے بہت سے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ اس کی ایکسرسائز کور کروا دیں، تو انشاءاللہ میری بڑی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم اگر رہا تو میں اس لیسن کے ساتھ ہی جو ہے وہ کوشش کروں گا اس چیپٹر کی مکمل ایکسرسائز جو ہے وہ بھی اپلوڈ کر دوں۔ تو ٹیون میں رہیے گا اس چینل کے ساتھ ساتھ، اور اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1997 میں ملک میں عام انتخابات منعقد ہوئے، جس کے نتیجے میں مرکز میں میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم اور پنجاب میں میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے۔ محمد رفیق تارڑ کو صدر پاکستان بنایا گیا۔ محمد رفیق تارڑ جو ہیں وہ بھی نون لیگ کی طرف سے جو تھے صدر نامزد ہوئے پاکستان کے۔ اس طرح نواز شریف کو پنجاب اور مرکز میں مضبوط اور پر اعتماد فضا میسر آئی۔ ڈیٹ یاد رکھنی ہے آپ نے، محمد رفیق تارڑ کا نام، کہ وہ کس دور میں، کس کے دور میں یا کس ایئر میں جو ہے وہ صدر پاکستان بنے۔ میاں نواز شریف نے حزب اختلاف کو ساتھ ملا کے، اپوزیشن کو ساتھ ملا کے آئین میں 13ویں ترمیم کی۔ یہ یاد رکھیے گا، آئین میں 13ویں ترمیم کی، جس کے نتیجے میں صدر مملکت کے خصوصی اختیارات کو محدود کر کے وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا۔ یہاں پہ ان کو فیل ہوا کہ وزیر اعظم کے اختیارات زیادہ ہونا چاہیے اور صدر کے اختیارات جس سے وہ بار بار حکومتوں کو جو ہے وہ معطل کر رہے تھے وہ اختیار واپس لے لیا جائے۔ وہ اختیار کون سا تھا؟ کئی دفعہ بتا چکا ہوں، 58(2)B۔ تو یہاں جا کے میاں صاحب نے 58(2)B کو ختم کیا 13ویں ترمیم کے ذریعے۔ آگے لکھا ہوا ہے، اس طرح آئین سے 58(2)B شک کو نکال دیا گیا، جس کے ذریعے سے کوئی بھی صدر کسی بھی اسمبلی کو کسی بھی وقت برخاست کر سکتا تھا۔ یہ جو ایک استحقاق تھا، یہ جو حق تھا صدر کا، وہ نواز شریف کے دوسرے دور میں ختم کیا گیا۔ لیکن آگے دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس دور کی اہم اصلاحات درجہ ذیل ہیں۔ اب ہم اصلاحات کی طرف آتے ہیں۔ آپ بارہا مختلف ادوار میں مختلف اصلاحات کو جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، تو میاں صاحب کے دوسرے دور کی اصلاحات پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے صنعتی اصلاحات ہے۔ میاں نواز شریف کی حکومت نے کئی صنعتی اشیاء پر جنرل سیل ٹیکس نافذ کیا۔ ٹیکس کی وصولی کے لیے کئی افسر بھرتی کیے گئے، ہزاروں تاجروں کے اثاثوں کی چھان بین کی گئی، اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ صارفین کو برداشت کرنا پڑا۔ ٹیکس بڑھتا ہے تو لازمی بات ہے، ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، تو اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ کنزیومرز کی طرف گیا، صارفین کی طرف گیا۔ زرعی اصلاحات ہیں کہ زراعت کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے، کسانوں کو قرضے فراہم کرنے کے علاوہ انہیں رعایتی قیمت پر کھاد، بیج وغیرہ مہیا کیے گئے۔ تعلیمی اصلاحات ہے۔ 98 میں حکومت نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا، جس کے تحت کئی نئے تعلیمی ادارے کھولنے کا پروگرام بنایا گیا۔ ہزاروں اسکولوں میں سیکنڈ شفٹ کی تدریس کا اہتمام کیا گیا۔ سیکنڈ شفٹ کی تدریس یعنی 2 بجے تک یا 1-1:30 بجے تک اگر سکولز یا کالجز وغیرہ کھلتے تھے تو اس کے بعد دوبارہ 3 بجے سے 4 بجے سے ان سکولوں کو دوبارہ فنکشنل کیا گیا۔
تعلیمی اداروں میں ناظرہ قرآن مجید اور بعد ترجمہ قرآن مجید کی تعلیم کا اعلان کیا گیا. بی ایس سی تک اسلامیات کی تعلیم لازمی قرار دینے کا بھی اعلان کیا گیا. MCQs یہاں سے جو آ سکتا ہے وہ سیکنڈ شفٹ کے حوالے سے آ سکتا ہے کہ سیکنڈ شفٹ کا اہتمام کب کیا گیا. صحت سے متعلق اصلاحات ہیں کہ لوگوں کو علاج معالجہ کی سہولتیں دینے کے لیے کئی نئے ہسپتال ڈسپنسریاں کھولی گئیں. میڈیکل سٹاف کی جدید خطوط پہ تربیت کا بندوبست کیا گیا. ان کی تربیت کی گئی. دوبارہ ماڈرن طریقے سے ان کی تربیت کا بندوبست جو ہے وہ صحت کی اصلاحات میں کیا گیا. معاشی اصلاحات ہیں. معاشی اصلاحات کا کوشچن بھی ہے اینڈ میں لانگ کوشچن ہے, وہ میں آپ کو ایکسرسائز والا جب لیسن ریکارڈ کروا کے اپلوڈ کروں گا تو اس کے اندر بتاؤں گا کہ اس سوال کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. معاشی اصلاحات ہیں. حکومت نے لوگوں کو چھوٹے مکانات کی تعمیر کے لیے قرضے فراہم کرنے کا بندوبست کیا. لاہور اسلام آباد موٹر وے منصوبہ میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں شروع کیا گیا تھا, جس کی تکمیل دوسرے دور حکومت میں ہوئی. یعنی فرسٹ ٹائم جب میاں صاحب آئے تھے یہاں پہ 90 سے 93 میں, تب اس کو سٹارٹ کیا گیا اور دوسرے دور حکومت میں 97 سے 99 کے دوران اس کو مکمل کیا گیا. 98 میں میاں محمد نواز شریف نے موٹر وے کا افتتاح کیا. MCQs آ سکتا ہے یہاں سے, امپورٹنٹ MCQs ہے. حکومت نے 98 میں مردم شماری کرائی جس کے تحت پاکستان کی آبادی قریباً 13 کروڑ افراد پر مشتمل تھی. میاں محمد نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں قرض اتارو ملک سنوارو, اس کو انورٹڈ کوماز میں لکھا ہوا ہے تو پوچھا جا سکتا ہے MCQs, پہلے بات مکمل کر لیں. قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا اور غیر ملکی قرضہ اتارنے کے لیے قوم سے قرض حسنہ کی اپیل کی کہ قوم قرض اتارے غیر ملکی تاکہ ہم اس قرضے کی لعنت سے جان چھڑائیں. اس سکیم کی مد میں اربوں روپے جمع ہوئے. MCQs بن سکتا ہے قرض اتارو ملک سنوارو کی مہم میاں صاحب کے کون سے دور میں شروع ہوئی, یا کس کے دور میں شروع ہوئی, یا میاں صاحب کے دور میں قرض اتارنے کے حوالے سے کون سی مہم شروع ہوئی, امپورٹنٹ چیز ہے. معاشرتی اصلاحات ہیں, سوشل ریفارمز ہیں. ملک بھر میں مقامی سطح پر لوگوں کی بہبود و ترقی اور مسائل حل کرنے کے لیے 98 میں حکومت نے خدمت کمیٹیاں بنائیں. ہر خدمت کمیٹی میں خواتین کی نمائندگی کے لیے خاتون رکن کی نشست مقرر کی گئی. آئینی اصلاحات ہیں, بہت امپورٹنٹ 2 اصلاحات یہاں پہ آ رہی ہیں. پہلی آ رہی ہے 13ویں اصلاحات, 13ویں ترمیم آ رہی ہے 97 میں. 13ویں آئینی ترمیم کی روح سے صدر پاکستان کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار ختم ہوا. یہ والا اختیار 58(2)B کا اختیار جو تھا وہ 13ویں ترمیم کے ذریعے ختم ہوا, تو یہ ذہن میں رکھیے گا, پوچھا جا سکتا ہے کوئی کوئسچن. نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں 14ویں ترمیم 1997. 14ویں ترمیم کی روح سے اراکین اسمبلی کے پارٹی تبدیل کرنے, فلور کراسنگ پہ پابندی لگا دی گئی. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی MNA اگر کوئی رکن بنتا ہے فار ایگزامپل پیپلز پارٹی سے, وہ اسمبلی میں پہنچتا ہے اور اسمبلی میں پہنچ کے وہاں پہ وہ کسی اٹریکشن یا کسی پرکشش پیکج یا کسی بھی وجہ سے وہاں پہ اپنی پارٹی کو چینج کر کے کسی اور پارٹی کو جوائن کر لیتا ہے, حالانکہ وہ جیتا کسی اور پارٹی سے ہوا ہے, تو اس کو کہتے ہیں فلور کراسنگ. تو اس 14ویں ترمیم میں اس فلور کراسنگ پہ پابندی لگا دی گئی کہ جس پارٹی سے جو منتخب ہوگا پھر اسی پارٹی کے اندر ہی رہے گا, پارٹی نہیں چھوڑے گا, یا وہ اپنی سیٹ کو چھوڑے پھر پارٹی جوائن کرے جس میں جانا ہے اس نے, اور پھر الیکشن لڑ کے جو آ جائے جہاں آنا ہے اس نے. اس ترمیم میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر پارلیمانی پارٹی کا کوئی رکن غیر قانونی سرگرمی میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف 7 دن میں کارروائی کی جا سکتی ہے. اس کے بعد 14ویں ترمیم ہے 15ویں ترمیم ہے. 15ویں ترمیم کے تحت وزیر اعظم کی طرف سے اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. یہ ترمیم قومی اسمبلی سے منظور ہوئی لیکن سینٹ میں پیش نہ ہو سکی. سینٹ میں پیش ہونے کے بعد ہی اس نے منظور ہونا تھا, اس لیے سینٹ میں پیش ہی نہ ہو سکی, کوئی ریزنز ہوں گی ایسی. 16ویں ترمیم ہے کہ 16ویں آئینی ترمیم میں سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت کو زیر بحث لایا گیا. کوٹا سسٹم کی میعاد مزید 20 سال تک بڑھا دی گئی. یہ تھی ان کی آئینی اصلاحات تھی. اس کے بعد انتظامی اصلاحات. نواز شریف حکومت نے عوام کے مسائل بنیادی اور مقامی سطح پر حل کرنے کے لیے خدمت کمیٹیاں قائم کی. 97 میں بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا. نواز شریف حکومت نے 28 اور 30 مئی 1998 کو بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں ایٹمی دھماکے کیے. یعنی یہ نہیں سمجھ لینا کہ انڈیا پہ ایٹمی دھماکے کر دیے. ہم نے نیوکلیر ٹیسٹ کیا, ہم نے اپنے آپ کو ایک نیوکلیر پاور بنایا, تو ہم نے اس کو چیک کیا, ٹیسٹ کیا چاغی کے مقام پہ. ٹھیک ہے, اس کو آگے بھی ایک ٹاپک آئے گا اس لحاظ سے. اچھا جی, اس طرح پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بن گیا. اس دن کی یاد میں ہر سال یوم تکبیر 28 مئی کو منایا جاتا ہے. یہ MCQ آ سکتا ہے کہ یوم تکبیر کس ڈیٹ کو منایا جاتا ہے.
یہ یوم تکبیر کس دن کو کہا جاتا ہے, یا یوم تکبیر سے کیا مراد ہے, تو آپ کو آنسر آنا چاہیے. 1999 میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی لاہور آئے. دونوں ممالک کے درمیان تعلقات معمول پہ لانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا گیا. ایک مشترکہ اعلامیے پہ دستخط ہوئے. مشترکہ اعلامیہ کہتے ہیں کہ ایک کامن طور پہ ایک ایجنڈے کے اوپر دستخط کیے گئے کہ آئندہ سے ہم یہ چیز کریں گے. کیا اس اعلامیے کا نام کیا دیا گیا؟ اعلان لاہور اس کا نام رکھا گیا. یہ ایم سی کیوز آ سکتے ہیں, اور ویسے بھی میں اپنے نوٹس کے ساتھ آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں. حکومت نے 99 میں بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے وابڈا میں فوج کے جوانوں کو تعینات کیا, جس سے کافی اچھے نتائج مرتب ہوئے. اچھا, اب اس چیز کو اس طرح سمجھیں آپ کہ فوج جب وابڈا جیسے محکمے میں جاتی ہے یا اس طرح کا محکمہ سنبھالتی ہے تو سب سے پہلے وہاں پہ کرپشن کنٹرول ہوتی ہے اور محصولات آپ جلد سے جلد حاصل کرتے ہیں. یعنی آپ کی ریکوریاں جو پھنسی ہوتی ہیں وہ فوج کے انٹر ہونے سے وہ کوئکلی اور صاف شفاف ہوتا ہے معاملہ. سب سے اہم چیز اب اس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ ہے حکومت کا خاتمہ. کہ میاں محمد نواز شریف کا دوسرا جو دور حکومت ہے وہ ختم کیسے ہوا, کیا ریزنز ہوئی. کارگل کے واقعے سے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو گئے. کارگل تک ہماری فوجوں جو ہیں وہ بھارتی فوج کے مد مقابل کافی اچھی پوزیشن میں پہنچ گئیں. پھر وزیر اعظم نے فوج کو واپس آنے کا حکم دیا. جنرل پرویز مشرف اس وقت جنرل تھے آرمی کے, تو ان دونوں کے درمیان جو ہے کشیدگی بڑھ گئی, نواز شریف اور پرویز مشرف کے درمیان. جنرل پرویز مشرف سرکاری دورے پر بیرون ملک تھے. ان کی عدم موجودگی میں یعنی ان کی غیر موجودگی میں وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل ضیاء الدین کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا. یعنی وہ ہمارے جو جنرل آلریڈی تھے وہ باہر کہیں گئے ہوئے تھے, تو ان کی غیر موجودگی میں ایک نیا جنرل اپوائنٹ کر لیا. لیکن فوج کے اعلیٰ افسران نے ان کو چیف آف آرمی سٹاف تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ مشرف تو ہمارے ہیں جنرل, تو ہم اس کو کیوں مانے ضیاء الدین کو. پھر کیا ہوا, 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی. اب سوچنے والا سوال ہے کہ 58-2 بھی تو تھا نہیں. دیکھیں 58-2 بھی نہیں تھا تو یہ کون سا صدر تھے؟ مشرف جو ہیں وہ تو فوجی تھے, آرمی ڈکٹیٹر تھے. آرمی نے جو ہے وہ آمرانہ طریقے سے حکومت کی, اور آرمی نے زبردستی ایک جمہوری حکومت کو ختم کیا. اس کے لیے کسی قانون کی ضرورت تو ہوتی نہیں ہے. حالانکہ ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جو غیر آئینی طریقے سے آئین کو بدلے گا, توڑے گا یا ختم کرے گا, اس کی سزا ہے بہت سنگین قسم کی, غداری کی. تو مشرف نے 58-2 کا معاملہ کوئی سہارا نہیں لیا. 58-2 تو ختم تھی, اور وہ 58-2 کا سہارا بھی صدر لیتا ہے. یہ تو آرمی چیف تھے, تو آرمی چیف نے زبردست جو ہے وہ زبردستی حکومت کو ختم کیا اور ان کو کام کرنے سے روک دیا. ایک بریگیڈ ہوتی ہے 111 بریگیڈ, شاید وہ ان کاموں میں سب سے آگے ہوتی ہے, تو انہوں نے جو ہے وہ آرمی نے چارج سنبھالا مختلف جگہوں کا اور یہ معاملہ جو ہے ختم کیا. جی, اب ہم بات کرتے ہیں محمد نواز شریف کے تیسرے دور حکومت میں. تیسرا دور حکومت جو ہے وہ ان کا 2013 سے 2017 پر مشتمل ہے, اور نواز شریف کا یہ تیسرا ٹائم ہے حکومت کرنے کا. ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ نواز شریف کی تینوں دور حکومت میں نواز شریف کو پورے 5 سال حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا. اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی وزیر اعظم کو اب تک پورے 5 سال وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہنے کا موقع نہیں ملا. ابھی جو کرنٹ حکومت چل رہی ہے عمران خان کی, وہ بھی چل رہی ہے, اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ ابھی, کہ وہ حکومت مدت پوری کرتی ہے یا کوئی بیچ میں ایسی سچویشن آتی ہے. تو ابھی تک آج تک کوئی بھی وزیر اعظم اپنی 5 سال کی حکومت پوری نہیں کر سکا. آتے ہیں ہم اس ٹاپک کی طرف. 2013 کے انتخابات میں قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون نے واضح اکثریت حاصل کی. میاں محمد نواز شریف نے تیسری مرتبہ وزیر اعظم کا قلمدان سنبھالا. اس دور کی اہم اصلاحات درج ذیل ہیں. نمبر 1 ہے صنعتی اصلاحات. میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا یہ دور پر اعتماد طریقے سے شروع ہوا. ملک میں نئی صنعتیں لگانے اور ان کی ترقی کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے گئے. یعنی کوشش کی گئی کہ نیو انڈسٹری ایمرج کی جائے پاکستان میں. یہ ان کے تیسرے دور میں تھا. زرعی اصلاحات ہیں. کسانوں کو سستی بجلی, رعایتی قیمت پر بیج اور کھاد وغیرہ مہیا کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے. زراعت کی ترقی کے لیے جدید مشینری کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے گئے. اس تیسرے پیریڈ کے اندر ان چیزوں پر فوکس رکھا گیا. تعلیمی اصلاحات ہیں. نئی تعلیمی ادارے کھولنے اور پرانے اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے کا پروگرام شروع کیا گیا. اسلامی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی. صحت سے متعلق اصلاحات ہیں کہ سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کو ایمرجنسی میں مفت علاج اور ادویات کی سہولت فراہم کی گئی. ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں میں جدید سہولیات فراہم کی گئیں.
معاشی اصلاحات ہے معیشت کو بہتر بنانے اور لوڈ شیڈنگ بجلی کی کمی کے خاتمے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے. بجلی کا سنگین قسم کا بحران تھا نواز شریف کی تیسرے دور حکومت میں. آپ کو اگر یاد ہو یا آپ کے بڑے یا آپ کو یاد ہی ہوگا تو شدید قسم کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا تھا ہمیں اور کئی کئی گھنٹے بجلی جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی. معاشرتی اصلاحات ہے کہ لوگوں کی سماجی بہبود ترقی اور مقامی سطح پر مسائل حل کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے. آئینی اصلاحات ہیں ان کی وہ پڑھ لیتے ہیں ہم. میاں محمد نواز شریف کے تیسرے دور میں پاکستان کی آئین میں درجہ ذیل ترمیم کی گئیں. 21ویں ترمیم آ رہی ہے. ثانیہ پشاور میں آرمی اسکول پبلک میں کے بعد ملٹری کورٹس فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا. فوجی عدالتیں جو تھیں وہ ٹیررزم اور ٹیررسٹ سے ریلیٹڈ کیسز کو سنتی ہیں, تو ان کو یہ اختیار دینے کے لیے پہلے ہم نے اپنے قانون میں ترمیم کی اور اس ترمیم کو ہم 21ویں ترمیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, 2015 میں ہوئی. یہ شارٹ کوسچن بن سکتا ہے. 22ویں ترمیم میں چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اہلیت, ٹھیک ہے, ایبلٹی, دائرہ اختیار میں اس طرح کی تبدیلی کی گئی کہ بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبر بن سکتے ہیں. بیوروکریٹس جو بڑی بڑی پوزیشن سے ریٹائر ہوتے ہیں یا وہ کوئی اور سروسز دے رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی یہ حق ملا کہ وہ الیکشن کمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, کمشنر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. 23ویں ترمیم 2017 میں ہوئی. 2015 میں قومی اسمبلی نے 21ویں ترمیم میں 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس قائم کی. ابھی بات ہوئی ہے اس کے اوپر. یہ 2 سال کا دورانیہ 6 جنوری 2017 کو ختم ہو گیا. اس ترمیم میں ملٹری کورٹس کے دورانیے کو مزید 2 سال کے لیے 6 جنوری 2019 تک بڑھا دیا گیا. یعنی پہلے 21ویں ترمیم میں انہوں نے 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس جو ہیں وہ ایمرج کی, اسٹیبلش کی. پھر 23ویں ترمیم میں ان کو 2 سال کا مزید وقت دیا گیا. 24ویں ترمیم میں کہ مردم شماری کے نتائج پر حلقہ بندیوں کی دوبارہ تشکیل دی گئی, نئے حلقے بنائے گئے. کانسٹیٹوئنسیز جو ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں ان کی اس کے اندر تبدیلیاں آ گئی. حلقہ بندیاں نہیں ہوئی تو نئے حلقے جو ہے نئی طریقے سے ایمرج ہوئے. وزیر اعظم کی تبدیلی آ رہی ہے کہ 28 جولائی 2017 کے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے نتیجے میں میاں محمد نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ چھوڑنا پڑا اور 1 اگست 2017 کو شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے. تھرڈ ٹائم میاں صاحب اپنی مدت پوری نہیں کر سکے. انتظامی اصلاحات ہیں ان کی. امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے گئے. 2013 میں میاں نواز شریف امریکہ کے دورے پہ گئے اور امریکی صدر باراک اوباما سے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات کو زیادہ مضبوط اور دیرپا بنانے کے لیے مزید اقدامات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. 2014 میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول میں دہشت گردوں کے حملے کے بعد دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ضرب عضب کے نام سے شمالی وزیرستان, باڑہ, سوات وغیرہ میں کامیاب فوجی کارروائی کا آغاز کیا گیا. ضرب عضب کے حوالے سے MCQs یا شارٹ کٹ سے ہم سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کس کے دور میں شروع ہوا یا دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے کون سا آپریشن کس کے دور میں شروع ہوا. تو اپنے مائنڈ کو اور اپنی یاد کرنے کی عادت کو اس طرح اپنائیں کہ کوئی بھی کوسچن کسی بھی اینگل سے پوچھا جائے تو آپ کو اس کا آنسر آنا چاہیے. آج کی ایک سنگل ویڈیو کے اندر ہم نے نواز شریف کے 2 دور کو کور کیا ہے. نواز شریف کا پہلا دور اور نواز شریف کا دوسرا دور اور تیسرا دور. ہم نے 2 نواز شریف کے دور جو ہیں وہ کور کیے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر جو ہے میں آپ کو پرویز مشرف کا دور, یوسف رضا گیلانی کا دور اور پھر آگے PM عمران خان کا کرنٹ دور اور اس کے بعد ہمارے 2 ٹاپکس رہ جائیں گے. انشاءاللہ 2 سے 3 ویڈیوز کے اندر ہمارا چیپٹر 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور پھر ہم چیپٹر 2 کی طرف چلیں گے. اچھا, بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ جو ہے میں دوبارہ بتا رہا ہوں, ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ ایکسرسائز کو کور کرائیں. انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے. میں نے بتایا کہ میں اس لیسن کو اپلوڈ کرنے کے ساتھ ہی ایکسرسائز کے اوپر جو ہے ایک مکمل ویڈیو میں ہے بریفلی اپلوڈ کروں گا اور کچھ شارٹ کوسچنز کے آنسرز ہیں جو آپ کو بک میں نہیں ملیں گے, تو وہ آپ کو میں اس کے ساتھ وہ بتاؤں گا کہ اس کو آپ نے کس طرح ٹیکل کرنا ہے اور کس طرح لکھنا ہے. پاک اسٹڈی اس طرح کا چیپٹر نہیں ہے کہ اب آپ اس کے اندر جو ہے وہ مکمل نمبر نہیں لے سکتے. طلبہ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں, تھوڑی سی ٹیکنیک اپناتے ہیں, تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے وہ ویجیلنٹ رکھتے ہیں اور نمبر وہ پورے کے پورے حاصل کر سکتے ہیں. مجھے ایک اسٹوڈنٹ کی ریکویسٹ یہ بھی آ رہی تھی کہ پاک اسٹڈی کے پیپر کو پریزنٹ کرنے کا, پیپر پریزنٹیشن پاک اسٹڈی کے حوالے سے اس کے بارے میں کچھ بتایا جائے, یا پاک اسٹڈی کے پیپر کو کس طرح ڈیل کرنا ہوتا ہے, یا کس طرح سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اور کس طرح اس کو اینڈنگ کرنی ہے تاکہ ہم پورے نمبر لیں, اور اس کی تھیم بھی بتائیں کہ کس طرح اس کی سکیم یا تھیم آتی ہے. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ایک ویڈیو ہم بہت جلد بنائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. جہاں رہیں خوش رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.